خیر الانام آنے کو ہے، سر کٹانے خادم خیر الانام آنے کو ہے، سر کٹانے خادم خیر الانام آنے کو ہے، اب شہیدان وفا میں حر کا نام آنے کو ہے، اب شہیدان وفا میں حر کا نام آنے کو ہے، سر کٹانے خادم خیر الانام آنے کو ہے۔ تو نے جس صبر و قناعت سے شہادت کی قبول، تو نے جس صبر و قناعت سے شہادت کی قبول، اس شہادت پر تیرے حق کا سلام آنے کو ہے، اس شہادت پر تیرے حق کا سلام آنے کو ہے، سر کٹانے خادم خیر الانام آنے کو ہے، بے سبب ہرگز نہیں تھا کربلا کا حادثہ، بے سبب ہرگز نہیں تھا کربلا کا حادثہ، آپ کا غم حشر میں امت کے کام آنے کو ہے، آپ کا غم حشر میں امت کے کام آنے کو ہے، سر کٹانے خادم خیر الانام آنے کو ہے۔ اے حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شجاعت
کو سلام، تیری جرت پر تجھے رب کا سلام آنے کو ہے، تیری جرت پر تجھے رب کا سلام آنے کو ہے، سر کٹانے خادم خیر الانام آنے کو ہے، اب شہیدان وفا میں حر کا نام آنے کو ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں مولانا سید محمد عباس جعفری صاحب موجود ہیں، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ محمد عمران علی نقشبندی صاحب موجود ہیں، نعت خواں ہیں، اور آپ نے پروگرام کے آغاز میں نعت سنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے امام حسین کے صبر جو ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اور سٹارٹ ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے وہ کربلا کے واقعات کی یاد کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے۔ جی کربلا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس کی یاد انشاءاللہ قیامت تک منائی جاتی رہے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس نے تمام انسانوں کو ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ایسا بھی ظلم ہوا کرتا ہے اور ایسے بھی واقعات ہوا کرتے ہیں کہ جس میں بچے سے لے کر اور بوڑھے تک تمام لوگ حق کی خاطر شہید ہو گئے۔ کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے، اور کربلا ایسا معرکہ ہے کہ جہاں ایک طرف مظلوم تھے اور ایک طرف ظالم تھے، ایک طرف حق تھا دوسری طرف باطل تھا، ایک طرف خدا کے بندے تھے ایک طرف شیطان کے پیروکار تھے۔ حضرت امام حسین علی مقام باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اور کربلا کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہونا چاہیے، سر کو جھکانا نہیں چاہیے، اور اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑ کر، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پس منظر تھوڑا پیچھے سے بیان کروں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد جو حاکم وقت یزید کا ایک گورنر تھا کوفے کا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ حاکم وقت یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ سے بیعت لے لی جائے۔ اچھا، اس وقت یہ رات کا وقت تھا، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا کہ جب آپ کو بلایا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے جو کارندے تھے، سپاہی تھے، وہ امام علی مقام کے گھر پہنچے بلانے کے لیے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے 18 بنی ہاشم کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 18 سے زیادہ بنی ہاشم تھے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھ آنے والے نوجوانوں کو، بنی ہاشم کے لوگوں کو دربار کے باہر ہی کھڑا کر دیا کہ ابھی آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آپ گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے حاکم وقت یزید کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی، کہا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنا کردار بھی بتایا اور اس کا کردار بھی بتایا کہ میرا کردار کیا ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ جب آپس میں یہ بہت زیادہ گفتگو ہوئی اور امام علی مقام نے بیعت کرنے سے مکمل انکار کر دیا، اور جب امام علی مقام جب دربار سے واپس جانے لگے تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد سے کسی نے کہا کہ حسین کی گردن کاٹ لو، اگر یہ واپس چلے گئے تو پھر ان سے بیعت نہ لے سکو گے اور یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، تم ان پر قابو نہیں کر سکو گے، کنٹرول نہیں پا سکو گے۔ امام علی مقام نے یہ جملہ سنا اور ایک مرتبہ مڑ کے کہا
کیا سمجھتا ہے کہ تو مجھے دربار میں روک کر میرا سر کاٹ لے گا؟ صرف یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ دربار کے اندر بنی ہاشم کے جوان تلوار لے کر آ گئے۔ امام علی مقام نے ان کو روکا اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ گھر گئے، گھر جا کر اپنے اہل خانہ کو تیار کیا کہ اب یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اب حسین تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ نے اہل خانہ کو تیاری کا حکم دیا، اور اس کے بعد کوچ کرنے کی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر گئے۔ وہاں جا کر نانا سے آخری رخصت اور کہا نانا یہ مدینہ مجھ سے چھڑوایا جا رہا ہے، آپ کی قبر مبارک مجھ سے چھڑوائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ امام حسن کے روضے پر اپنے بھائی کی قبر پہ گئے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد پر گئے۔ وہاں سے آپ رخصت ہوئے، وہاں سے آپ الوداع ہو، اور اپنے اہل خانہ کو لے کر آپ نے مکے کا رخ کیا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ آپ نے اپنے ایک سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا، کیونکہ کوفے سے خط بہت آ رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، آپ یہاں تشریف لے آئیے، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ بہرحال جب حضرت امام حسین نے سفیر کو بھیجا تو وہاں کوفے کے گورنر نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ وہاں سے یہ خبر امام حسین کو مل گئی۔ آپ نے حج کرنے جو مکے میں گئے تھے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں ہر کا لشکر آ گیا۔ جیسے کہ ابھی مطلب خان اور یہ سلام پڑھنے والے حضرت ہر کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو حضرت ہر کا لشکر آ گیا۔ انہوں نے اور حضرت ہر کا لشکر اس حال میں آیا، میں آپ کو بتاؤں کہ پیاسے تھے وہ لوگ، ان کا پورا لشکر پیاسا تھا، اور ان کی زبانیں پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر آئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، حضرت عباس سے کہا، حضرت علی اکبر سے کہا کہ تم لوگ جو ہو، یہ جو پیاسا لشکر آئے اس کو پانی پلاؤ۔ آپ نے سب کو پانی پلوایا، حتیٰ کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلوایا، اور یہ فرمایا کہ جب تک ان کے جانور 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹا لیں، جب تک ان کو سے پانی الگ مت کرنا، انہیں پانی پلاتے رہنا۔ جب پانی وانی پلا چکے اور ان سب کی اوسان بحال ہوئے تو ہر نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نہ میں نے تم سے کوئی جنگ کی ہے، نہ میں نے کوئی کسی قسم کی کوئی بات ایسی کی ہے کہ مجھے کسی جرم میں گرفتار کریں۔ آپ مجھے کیوں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ جب آپ یہاں سے جب جانے لگے تو حضرت ہر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لجام ہٹا دی۔ امام حسین نے کہا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرے غم میں بیٹھے۔ حضرت ہر نے جو یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام، آپ نے تو یہ جملہ میری ماں کے لیے کہہ دیا۔ امام حسین نے اس کی ماں کو یاد دلایا کہ یہ یاد دلایا کہ میری ماں کون ہے تیری، لیکن آپ کی ماں تو وہ ہیں کہ جن کا نام میں بغیر وضو کے بھی نہیں لے سکتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میری عقیدت یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے آپ کی والدہ گرامی کا نام لے بھی نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت ہر جو تھے گھیر کر کربلا میں لے کر آئے، اور وہاں سے عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ حضرت حسین کو میں گھیر کر یہاں کربلا میں لے آیا ہوں۔ 4 محرم آئی، 2 محرم تھی جب حضرت امام حسن کربلا وارد ہوئے، اور جب کربلا میں وارد ہوئے کہ تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں کہ امام حسین کے گھوڑے نہیں آگے بڑھنے سے انکار کرتے۔ امام حسین نے تاریخ کے مطابق 7 گھوڑے بدلے، مگر 7 گھوڑے آگے نہیں بڑھے۔ تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا یہ ماریہ ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ، کہ جتنے نام ہمیں یاد تھے ہم نے آپ کو بتا دیے گا، کوئی اور ہو۔ یہ قافلے بنی اسد کے لوگ تھے، قبیلہ بنی اسد کے۔ تو قبیلہ بنی اسد والے ایک بہت ہی بزرگ کو چارپائی پر بٹھا کر لے کر آئے۔ کہ بزرگ یہ بتائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ جب مولا نے یہ سنا کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں تو کہا کہ عباس یہیں پر خیمے نصب کر دو، ہم یہیں ٹھہریں گے، یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس بزرگ نے کہا کہ مولا آپ یہاں سے چلے جائیے، اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جو بھی یہاں سے گزرا کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ضرور ہوا ہے۔ مولا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے
تشریف لے جائیے، یہ بڑی مصیبت کی جگہ ہے۔ مولا نے کہا کہ ہم سے ہمارے نانا نے وعدہ کیا تھا اور یہ خبر دی تھی کہ یہاں ہی یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قیام کرنا ہے، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ جب بیویوں کو عماریوں سے اتارا گیا تو حضرت زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ جب عماری سے نیچے تشریف لائیں اور حضرت سکینہ اور دیگر بیویاں جب آئیں تو ایک مرتبہ ایک ایسی ہوا چلی کہ مٹی اڑ کر ان کے چہرے اقدس پہ جا پڑے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ جانے عباس یہ کیسی جگہ ہے کہ یہاں سے عجیب و غریب منظر دکھائی دے رہا ہے مجھے، اور یہ عجیب و غریب جگہ لگ رہی ہے، دیکھو کتنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں سے لہو سے ٹپک رہے۔ جی اب بھائی سے کہو کہ یہاں سے چلیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ مولا حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ یہاں سے تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا زینب سے کہو کہ اب ہمارا قیام یہیں پر ہوگا، یہی وہ جگہ ہے عباس جہاں ہمارے جوانوں کی لاشیں گریں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کا خون بہایا جائے گا، یہیں پر ہم قیام کریں گے۔ قیام کیا دریا کے کنارے، یعنی ایک نہر جو دریائے فرات سے نہر نکالی گئی تھی جس کو اب القمہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں القمہ نہیں کہا جاتا، عباسیوں کے زمانے میں اس نہر کا نام القمہ رکھا گیا، اس سے پہلے القمہ نہیں تھا۔ مجھے روایت میں کہیں تاریخ میں اس وقت کی تاریخ میں لفظ القمہ نہیں ملا، عباسیوں کے بعد لفظ القمہ ملا۔ تو بہرحال اس کے وہاں پر آپ نے خیمے نصب کیے۔ جب ان کا لشکر آیا یزیدیوں کا تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے خیموں کو اس نہر کے کنارے سے ہٹا دیا جائے۔ 4 محرم کو نہر کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے اور بہت دور لے جا کر، یعنی میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں امام حسین کے خیام تھے۔ اللہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، تمام امام حسین کے چاہنے والوں کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے شرف یاب کرے۔ تو کافی دور ہے فاصلہ، تو وہاں جا کے خیام حسینی جسے مخیم بھی کہتے ہیں یا مخیم بھی کہتے ہیں، وہاں خیام کی جگہ انہوں نے بنائی بھی، آج تک نشانیاں موجود ہیں۔ تو کافی دور، وہ نہر سے کافی دور جگہ ہے، وہاں پر خیمے نصب کیے گئے نشیب میں، وہاں خیمے نصب کیے گئے اور یعنی 4 محرم کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور 4 محرم کے بعد 7 محرم تھی کہ جب مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا۔ 4 محرم سے پانی بند تھا، چونکہ جب سے خیمے ہٹائے جا چکے تھے، جب سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی، پوری نہر پر یزیدیوں کا پہرا تھا۔ اور 7 محرم کو آخری مشکیزے میں بھی پانی ختم ہو چکا تھا، یعنی امام حسین کے پاس بعض روایتوں کے مطابق وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں تھا، پینا دور کی بات ہے، وضو کرنے کے بھی پانی نہیں تھا۔ اور بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ بیویاں اور جو اہل حرم اور دیگر جو لوگ تھے وہ تیمم کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بہرحال 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ 8، 9 محرم ایسی تاریخیں گزری ہیں کہ جن میں امام حسین کے خیمے تھے اور بچوں کی التش التش کی آوازیں تھیں، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں تھیں۔ اور 8 محرم 9 محرم کو وہاں سے وفد بھی آئے، دیگر امام حسین علی مقام کے دیگر ساتھیوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی، امام سے بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی۔ 9 محرم کی شب جب آئی، امام حسین نے اپنے تمام صحابہ کو، تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے چراغ گل کیا، اور چراغ گل کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو صبح جب ہوگی تو یہاں پر ایسی جنگ ہوگی کہ کوئی زندہ نہیں بچے گا، یہاں پر سب کا خون بہایا جائے گا۔ میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں اور قیامت کے دن میں تمہاری نجات کا ذمہ دار ہوں۔ میں اپنے نانا سے کہوں گا کہ یہ میرے ساتھ تھے، مگر میں نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں ضمانت نہیں دوں گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ تمام لوگ بیٹھے رہے، تمام لوگ بیٹھے رہے۔ امام علی مقام نے جو روشنی ہو رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، جو لیمپ جل رہا تھا، اسے بجھا دیا، گل کر دیا۔ اس کے بعد اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ روشنی کے اندر تمہیں میں جاتے ہوئے دیکھوں گا تو تمہیں شرمندگی ہوگی، دیکھو میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے، اب جس کو یہاں سے جانا ہو وہ چلا جائے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا تو تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ جیسے صحابہ مجھ کو ملے، جیسے ساتھی مجھ کو ملے، ویسے ساتھی نہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے،
نہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو ملے اور نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، جیسے ساتھی، جیسے رفیق، جیسے صحابہ، جیسے مجھ کو ملے۔ بے شک یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا ٹائم آ گیا، یہیں سے ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین، لیتے ہیں بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور مولانا صاحب جہاں سے سلسلہ جو ہے بریک کی وجہ سے ہم نے روکا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات پہنچ گئی تھی شب عاشور پہ، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے کہ مدینہ سے امام حسن کا سفر ہوا، ولید بن عقبہ مدینہ کا گورنر، پھر کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، اور اس کے بعد امام حسین کربلا وارد ہو گئے، اور یہ 9 محرم آ گئی شب عاشور جسے ہم کہتے ہیں۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو جانے کے لیے کہا، مگر کوئی بھی نہیں گیا، کوئی ایک بھی وہاں سے نہیں گیا، اور تمام صحابہ نے کہا کہ مولا ہم آپ کی خاطر، دین کی خاطر یہاں پر ہم شہید ہونے کو تیار ہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حالانکہ امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو چلے جاؤ اور ہمارے یہاں سے ایک ایک بچے کو لے جاؤ اور لے جا کر بنی ہاشم کے محلے میں مدینے میں چھوڑ دینا، یہ وہاں سے اپنے گھر کو چلا جائے گا۔ لیکن کوئی ساتھی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا، حالانکہ معلوم تھا کہ صبح شہادت ہے، مگر کوئی نہیں گیا۔ امام علی مقام جب جا رہے تھے تو شب عاشور کے 1-2 واقعات میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں 10 محرم کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ شب عاشور چونکہ ایک اہم شب ہے، اتنی اہم شب ہے کہ شام غریبوں اور یہ شب عاشور تو اہم ترین یہ راتیں ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب امام حسین علی مقام اہل حرم کے یعنی بیویوں کے خیمے کی طرف سے گزر رہے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی حسین سلام، آپ نے اپنے صحابہ کو آزما لیا ہے، کل کوئی یہاں سے جائے گا تو نہیں؟ یہ جملہ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے سن لیا اور جا کر اپنے تمام رفقا کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا امام حسین کے، کہ علی کی بیٹی کو ہم پر یقین نہیں ہے، آؤ آ کر امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ تمام ساتھیوں نے تلواریں نکالی، جس کے پاس تلوار تھی تلوار نکالی، جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ نکالا، یہ تمام چیزیں نکال کر یہ آئی امام علی مقام کے پاس اور اپنی اپنی گردنوں پر وہ نکال کے رکھ دی۔ کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی خواہر کو، آپ کی ہمشیرہ کو ہم پر یقین نہیں ہے، آپ حکم دیجئے ہم آپ کے حکم پر اپنی گردنیں کاٹ دیں۔ امام نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے راضی ہوں، میرا اللہ تم سے راضی ہے۔ جناب زینب سے جا کر فرمایا، جناب زینب نے کہا کہ میں تم کو دعائیں دیتی ہوں، اور حضرت ابن مظاہر سے فرمایا کہ حبیب جب تم رن میں شہید ہو گئے تو تم پر گریہ میں کروں گی، میں رہوں گی تم پر۔ بہرحال رات کو سب نے جمع ہو کر اور عبادت شروع کی، اور تاریخ کا ایک عظیم جملہ ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین کے خیموں سے عبادت کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آوازیں۔ سید سجاد امام میں زین العابدین جنہیں کہا جاتا ہے، اور جو امام حسین کے صاحبزادے علی ابن الحسین تھے، وہ حالت غش میں تھے، بخار تھا، حالت غش میں تھے۔ جب یہ عبادت کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ کی آنکھ کھل گئی،
چونکہ امام نے خیموں کو قریب کر لیا تھا کہ آج کی شب خیموں کو قریب کر کے اور عبادت کریں گے۔ امام نے جب آنکھ کھلی تو حضرت عباس کو بلوایا، کہا چچا عباس، یہ نامحرموں کی آوازیں کیسے گونج رہی؟ کہا کہ امام نے، مولا نے اپنے تمام ساتھیوں کو قریب کر لیا ہے خیموں کے اور عبادتیں کر رہے ہیں، کہ یہاں تو ہماری بیویاں بھی ہیں قریب میں، میرے بابا سے کہو کہ ان خیموں کو دور کر دی۔ امام حسین آئے، تشریف لائے، کہا بابا یہاں پر اہل حرم موجود ہیں، ہماری بیویاں، ہماری خواتین موجود ہیں، اور یہ آپ کے ساتھی نامحرم ہیں، ان کو ان کے خیموں کو دور لے جائیں، میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ نامحرم یہاں ہوں اور ہماری بیوی یہاں ہوں۔ امام حسین نے فرمایا زین العابدین، آج کی رات تو یہ خیمے یہی رہنے دے، کل تو جانے، یہ خیمے جانے، اور یہ اہل حرم جانے۔ آپ یہ کہہ کر وہاں سے باہر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت نافع ابن ہلال فرماتے ہیں، امام حسین کے صحابی فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ میں نے ایک سایہ خیموں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جو غور کیا تو وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ میں نے کہا یہ خیمے سے نکل کر مقتل کی طرف کیوں جا رہے ہیں، میدان کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کی حفاظت کے خیال سے ان کے پیچھے ہوں۔ امام نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا، کون؟ کہ مولا میں ہوں نافع۔ کہا آجا، میرے ساتھ آجا۔ نافع کہتے ہیں کہ امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میدان میں مجھے لیتے ہوئے گئے۔ ایک جگہ رک گئے، جا کر کہیں گے نافع تجھے معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو گرے گا، یہاں تیری لاش ہوگی، یہاں تو شہید کیا جائے گا۔ نافع کہتے ہیں کہ جگہ جگہ مجھے لے جا کر اور ہر گرنے والے کی جگہ مجھے بتاتے رہے، یہاں حبیب گرے گا، یہاں یہ گرے گا، یہاں وہ گرے گا، زہرقین گریں گے، فلاں گرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کدھر ایک جگہ جا کر بیٹھ کر گریہ کرنے لگے زور زور سے، کہ مولا یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہاں یہاں میرا علی اکبر گرے گا، یہاں علی اکبر کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد نافع فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ٹیلے پر لے گئے اور ٹیلے پر لے جا کر بیٹھ گئے، زمین پر ہاتھ مار کر رونے لگے کہ تجھے معلوم ہے یہاں کون شہید کیا جائے گا؟ کہ مولا بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ میرے اصغر کے تیر لگے گا، یہاں پر علی اصغر کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد نافع کہتا ہے کہ شب 10 کا چاند چمک رہا تھا، ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی کہ میرے مولا ایک نشیب کی طرف دیکھ کر رونے لگے، اور نشیب کی طرف جب میں نے دیکھا تو کوئی بیوی تھی چادر پوش جو وہاں سے پتھروں کو صاف کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا مولا یہ کون بیوی ہے؟ کہا جانتا ہے نافع یہ کون ہے؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ کہا مولا یہاں سے پتھروں کو کیوں ہٹا رہی ہیں؟ کہ وہاں سے پتھروں کو اس لیے ہٹا رہی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے گرایا جائے گا، یہاں میں مارا جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد نافع کہتا ہے کہ مولا نے میرے ہاتھ کو چھوڑا اور دوڑتے ہوئے گئے، یہ کہتے ہوئے اماں تیرا حسین آ گیا، مجھے اپنی آغوش میں لے۔ 10 محرم کا جب دن آیا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان بلند کی، اور جب یہ لوگ نماز پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ وہاں سے تیروں کی بوچھاڑ، کئی امام حسین کے کئی ساتھی اس نماز کے دوران شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک ایک جب جنگ شروع ہوئی تو ایک ایک کر کے مولا کے ساتھی جانے لگے اور شہید ہونے لگے۔ جب ظہر کا وقت آیا تو حضرت سعید جن کی عمر 90 سال بیان کی جاتی ہے، انہوں نے فرمایا مولا دل یہ چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لیں۔ مولا نے کہا سعید تو نے ایسے وقت میں نماز کو یاد رکھا، نماز کو یاد کیا، پروردگار عالم قیامت میں تیرا شمار نمازیوں میں فرمائے۔ آپ نے نماز با جماعت کا حکم دیا، نماز با جماعت کا اہتمام کیا۔ کچھ لوگ اس جماعت کی آگے کھڑے ہو گئے تاکہ اگر آگے سے تیر آئیں تو اپنے سینوں پر روک لیں۔ کچھ لوگ جو تھے وہ درمیان میں کھڑے ہو گئے، یعنی ہر طرح سے امام عالی مقام کو انہوں نے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ اور جب حفاظتی حصار میں لے لیا تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو جب تک نماز ختم نہ ہو جائے جب تک ایسے ہی کھڑے رہنا ہے۔ یہ بڑا جملہ تھا، یعنی مولا اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تیر بھی لگ جائیں تو تمہیں ایسے ہی ڈٹے رہنا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی اور مولا نے جب دیکھا اور دیکھتے ہوئے دیکھنے چلے کہ کون رہ گیا کون چلا گیا، کیونکہ نماز کے دوران تیروں کی بوچھار ہو گئی تھی، تو مولا چلتے چلتے حضرت سعید جن کی عمر 90 برس تھی وہاں پہنچے۔ مولا نیچے بیٹھ گئے، امام حسین نیچے بیٹھ گئے، سعید کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا،
سعید نے سر کو ہٹایا، زمین پہ رکھ لیا. کہا سعید تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا مولا یہ غلام ہیں، آپ آقا ہیں. کہا غلام کا سر، کہا آقا کا زانو. کہا مولا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ کہا میں بھی خوش ہوں، میرا پروردگار عالم بھی تجھ سے خوش ہے. اس کے بعد مولا نے پوچھا سعید تیری کوئی وصیت ہے؟ اب دیکھیں یہ جملے دیکھیں. کہا تیری کوئی وصیت ہے؟ کہا نہیں میری کوئی وصیت نہیں ہے. صرف حضرت حبیب کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا حبیب میرے آقا کا خیال رکھنا، میرے آقا کی حفاظت کرنا، میرے مولا کی حفاظت کرنا. اس کے بعد سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے میرے پائنتی کوئی آ گیا، میرے سرہانے کوئی آ گیا، میرے دائیں کوئی آ گیا، میرے بائیں کوئی آ گیا. پہلے کہا میرے سرہانے کوئی آ گیا. مولا نے کہا سلام کر، میرے نانا محمد مصطفیٰ تجھے لینے آئے. کہا مولا مجھے، سعید نے سلام کیا. کہا مولا میرے دائیں کوئی آ گیا مجھے لگ رہا ہے. کہا سعید سلام کر، میرے بابا علی مرتضیٰ تجھے لینے آ گئے. کہا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بائیں کوئی آ گیا. کہا سعید سلام کر، میرے بھائی حسن مشتبہ لینے آ گئے. کہا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پائنتی کوئی آ گیا ہے، پیروں پہ کوئی آ گیا ہے. کہا سعید پیروں کو کھینچ لے، میری ماں فاطمہ زہرا تجھے لینے آ گئی. اس طرح کے واقعات ہوئے. اس کے بعد حضرت عباس بار بار آتے تھے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. مولا کہتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں. حضرات اون محمد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جو فرزندان تھے وہ شہید ہوئے. میں نے ان کا روزہ دیکھا ہے. اتنی بہادری سے یہ دونوں لڑے ہیں کہ تقریباً کوفے کی دیواروں سے فوج کو لگا دیا. اتنی بہادری سے لڑے. ایک شہزادہ تو لڑتے لڑتے بہت دور چلا گیا، بہت دور، اس کا روزہ بہت دور ہے، وہاں جا کر اس کو گھیر کے مارا ہے. اور اس کے بعد حضرت قاسم، حضرت امام حسن کے جو صاحبزادے ہیں، وہ جب آئے کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجیے. کہا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، جب مجھے اپنے بھائی کی زیارت کرنا ہوتی ہے قاسم میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. حضرت قاسم اپنی ماں کے خیمے میں آئے. 13 سال کا سن لکھا ہوا ہے، 13 سال کی ایج لکھی ہوئی ہے کہ فقط 13 سال کی عمر تھی. کہ اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. حضرت ام فروا جو حضرت قاسم کی والدہ امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ تھیں، انہوں نے چادر اوڑی. اس کے بعد حضرت قاسم کے بازو سے ایک تعویذ کھولا اور لے کر حضرت امام حسن کے خیمے میں آئیں اور لے جا کر وہ تعویذ حضرت امام حسین کو دیا. حضرت امام حسین نے وہ تعویذ کھولا، پڑھا لکھا تھا کہ بھائی حسین کربلا میں میری طرف سے قاسم کو شہید ہونے کی اجازت دے دینا، کربلا میں قاسم میری طرف سے تمہاری نصرت کرے گا. حضرت قاسم کو اجازت ملی، گھوڑے پر سوار کرایا. حضرت قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ رکابوں پر، گھوڑے کی رکابوں تک ٹانگیں نہیں پہنچ رہی تھی، پیر نہیں پہنچ رہے تھے، رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا. حضرت امام حسن کا امامہ پہنایا، حضرت امام حسن کی تلوار حمائل کی اور کرتے کو چاک کر دیا اور آستینوں کو لٹ دیا. کسی نے پوچھا تھا کسی آیت اللہ سے کہ اے عالم دین، حضرت امام حسن نے یہ عمل کیوں کیا تھا کہ حضرت قاسم کی کرتے کو چاک کیا، گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو لٹ دیا؟ تو انہیں رو کر گریہ کر کے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا اور اب بھی ہے کہ جب کسی پر کوئی رحم کروانا ہوتا ہے، یتیم ہوتا ہے، تو اس کے کرتے کے دامن کو چاک کر دیا جاتا ہے، گلے کو کھول دیا جاتا ہے، آستینوں کو الٹا دیا جاتا ہے تاکہ جو سامنے والا دشمن ہے وہ یتیم سمجھ کر رحم کرے اور اس کو کوئی اذیت نہ دے. لیکن جب امام حسین حضرت قاسم کی لاش پر پہنچے ہیں تو حضرت قاسم سالم نہیں ملے ہیں. جگہ جگہ حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، عبا بچھائی، اس میں حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور جمع کر کے حضرت ام فروا کے پاس لے کر آ گئے. حضرت ام فروا ایک مرتبہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ حسین قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ حضرت امام حسین نے زمین پر اس گٹھری کو رکھا اور گٹھری کھول کر کہنے لگے بھابی یہ قاسم ہے. یعنی اس طرح ظلم ہے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے حضرت قاسم کے جسم اقدس کو پامال کیا گیا. حضرت قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت قاسم کا بدن اور جلد اتنی نازک تھی کہ بنی ہاشم کے جو نوجوان جو موٹے کپڑے کا کرتا پہنتے تھے تو اگر وہ کرتا حضرت قاسم پہنا کرتے تھے تو ان کے جسم پر چھالے پڑ جایا کرتے تھے، تو ان کو ہلکے کپڑے کا لباس بنایا جاتا تھا. حضرت علی اکبر آئے رخصت ہونے کے لیے. حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ لکھا ہے روایتوں میں
کہ جب حضرت اکبر رخصت ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جنازہ گھر سے جا رہا ہے. کوئی بیوی بازو پکڑ کے روک لیتی تھی, کوئی بیوی دامن پکڑ کے روک لیتی تھی. یعنی ایک عجیب منظر تھا, ایک عجیب منظر تھا. بہرحال حضرت علی اکبر گئے, بڑی شاندار جنگ کی, بڑی شاندار جنگ کی. ایک مرتبہ پلٹ کر واپس آئے. حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کی جنگ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. کہا بابا کیسی جنگ لڑی؟ کہا بیٹا بہت اچھی جنگ لڑی. کہا بابا کیسا لگ رہا تھا؟ کہا ایسا لگ رہا تھا کہ خیبر میں بابا حیدر کرار لڑ رہے ہیں, اور موتا میں جعفر طیار لڑ رہے ہیں, اور احد میں حمزہ غیر فرار لڑ رہے ہیں. کہا بابا آپ کو پسند آئی؟ کہا بیٹا بہت پسند آئی. کہا بابا انعام مانگوں؟ کہا بیٹا مانگو, لیکن دیکھو ایسی چیز نہ مانگنا جو تمہارا باپ نہ دے سکے. کہا بابا 2 گھونٹ پانی پلا دیجیے. بھئی جملہ سننا تھا. امام عالی مقام نے اکبر سے کہا کہ بیٹا اکبر ذرا اپنی زبان میرے منہ میں تو ڈالو. حضرت علی اکبر نے جب اپنی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی, دہنے مبارک میں ڈالی, تو ایک مرتبہ گھبرا کر پیچھے کھینچ لی, اور ایک عجیب جملہ کہہ کر کائنات میں اپنے باپ کی مظلومیت کا اعلان کیا کہ بابا آپ کی زبان تو چمڑے سے زیادہ سخت ہو رہی ہے. امام حسین نے عقیق کی انگوٹھی اپنی انگلی سے اتاری, علی اکبر کے منہ میں رکھی, کہا جاؤ بیٹا اللہ تمہارا حامی و ناصر. حضرت علی اکبر کو بھیجا, اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت اکبر کو بھیج رہے تھے تو جب حضرت اکبر نے آہستہ آہستہ گھوڑا چلانا شروع کیا, بوڑھا باپ آہستہ آہستہ گھوڑے کے پیچھے چلا. جب حضرت اکبر نے گھوڑے کو تیز چلانا شروع کیا تو حضرت امام حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے تیزی سے دوڑے. جب آہٹ محسوس ہوئی تو علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا امام حسین 57 سال کا بوڑھا انسان گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. گھوڑے کو روک لیا. کہا بابا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا جب کوئی جوان بیٹا مرنے جاتا ہے تو بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ تو نہیں جانتا, کیونکہ تیرے کوئی اولاد نہیں ہے, تیرے کوئی جوان بیٹا نہیں ہے. کہا بابا آپ کو میری حق کی قسم آپ واپس چلے جائیے. امام حسین ٹیلے پر سے جنگ دیکھتے رہے, اور ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرتبہ حضرت اکبر کی آواز آئی, بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. یہ سننا تھا کہ تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں کہ امام حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. ایک مرتبہ لاشوں کو اٹھانے چلے تو کہتے جاتے تھے علی مجھے آواز دو, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور تاریخ کا یہ عجیب جملہ ہے کہ لاشوں پر گرتے ہوئے حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لیے چلے اور کہہ رہے تھے بیٹا علی مجھے آواز دو, تم کہاں ہو, مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جب علی اکبر آواز دیتے تھے بابا میں یہاں ہوں, بابا میں یہاں ہوں, تو ایک مرتبہ جب آواز قریب آئی اور مولا کھڑے ہوئے اور جب دوبارہ گرے ہیں تو تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ مولا سے پھر کھڑا نہیں ہوا گیا. مولا گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش پر پہنچے. دیکھا جوان بیٹا, کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, سرہانے پہنچے. کہا بیٹا کچھ کہنا چاہتے تو کہو. کہا بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں اپنی بہن صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس سے ملنے آؤں گا, اس سے لینے آؤں گا, لیکن میں صغرا سے وعدہ پورا نہیں کر سکا. بابا کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے صغرا کا چہرہ دکھا دیں؟ میرے مولا نے مدینے کی زمین کی طرف اشارہ کیا. ظاہر امامی علی مقام ہے, معجز نما ہیں, معجزہ دکھا سکتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ مدینے کی سرزمین بلند ہوئی. کہا بیٹا صغرا کو دیکھ لے. کہا بابا گھر میں تو نہیں ہے صغرا. کہا اچھا میرے نانا کے مزار پہ دیکھ, روزے پہ دیکھ. کہا بابا وہاں بھی نہیں ہے. کہا میرے بھائی کی روزے پر دیکھ. کہا بابا وہاں بھی نہیں ہے. کہا میری ماں کی قبر پہ دیکھ. کہا بابا وہاں بھی نہیں ہے. کہا اچھا جس راستے سے یہ کارواں چلا تھا وہاں دیکھ. کہا بابا میں نے وہاں دیکھا, وہاں صغرا تو نہیں ہے, کوئی ضعیفہ ہے جو عصا کا سہارا لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اکبر کب آؤ گے مجھے لینے. کہا بیٹا یہی تیری بہن فاطمہ صغرا ہے کہ جو غموں کی وجہ سے تجھے ضعیفہ لگ رہی ہے. بس ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا اکبر بار بار اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. کہا اکبر کیا بات ہے, سینے پر ہاتھ کیوں رکھتے ہو؟ کہا بابا جب برچھی مارنے والے نے برچھی ماری تھی تو یہ کہا تھا کہ میں برچھی مار کر توڑ رہا ہوں, میں دیکھوں گا کہ حسین کا صبر کیسا ہے. آپ نے اول میں کہا تھا نا کہ امام حسین کا صبر, آئیے دیکھیں امام حسین کا صبر.
کہ بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے سینے کی برچھی نکال دیجیے۔ امام حسین نے چاروں طرف دیکھا، ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ کے کہا نانا آئیے دیکھ لیجیے، آپ کا بیٹا کڑیل جوان کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے۔ امام عالی مقام نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا اور ایک ہاتھ برچھی پر رکھا۔ برچھی پر رکھا تو ایک مرتبہ جب برچھی پر وزن پڑا امام عالی کے مقام کے ہاتھ کا تو اکبر تڑپنے لگے۔ امام عالی مقام نے کہا بیٹا اکبر صبر کرو، دیکھو حضرت ابراہیم آئے ہیں، حضرت اسماعیل آئے ہیں، دیکھو اکبر نانا محمد مصطفیٰ آئے ہیں، دیکھو اکبر بابا علی مرتضیٰ آئے، کہیں بزرگ یہ نہ کہہ دیں کہ حسین کے بیٹے سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد امام علی مقام نے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی نکالی، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ نکل آیا اور علی اکبر پرواز کر گئے۔ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا مگر اٹھ نہیں رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر خیموں کی طرف چلنا چاہا تو لاشا اٹھا نہیں بلکہ پیر زمین پر خط دینے لگے، کھنچتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کے لاشے کو زمین پر رکھا، خیموں کی طرف دیکھا کہ بنی ہاشم کے بچوں ذرا دوڑ کر بوڑھے کی مدد کو تو آؤ، کیونکہ کڑیل جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ علی اکبر کے لاشے کو لے کر خیمے میں پہنچے۔ اس کے بعد جو کوہرام بپا ہوا وہ ایک الگ منظر اور ایک الگ واقعہ ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے آتے ہیں تو مولا اجازت نہیں دیتے۔ مولا کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا مولا اجازت دے دیں مجھے جانے دیں۔ کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، تم میرے لشکر کے علمدار۔ بہت سمرائز کر کے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس بات امام حسین کی شہادت وہ بھی تھوڑی سمرائز کر کے۔ جب امام حضرت عباس کو اجازت دی امام علی مقام نے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضرت سکینہ گود میں تھیں اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ حضرت سکینہ کی سفارش سے حضرت عباس کو اجازت ملی۔ جب خیمے میں اس حال میں پہنچے ہیں کہ گود میں حضرت سکینہ اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ، تو ایک جملہ حضرت عباس سے کہا اور ایک جملہ حضرت سکینہ سے کہا۔ حضرت عباس سے کہا عباس سفارش بہت اچھی لائے ہو۔ حضرت سکینہ سے کہا سکینہ بھیج تو رہی ہے چچا کو، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے۔ حضرت عباس مقتل میں آئے تو حضرت سکینہ نے حضرت امام حسین سے کہا کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ اپنے چچا کی جنگ دیکھوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا اور خیمے کے باہر ٹیلے پر لے کر کھڑے ہو گئے۔ کہا بیٹا دیکھ لے جنگ۔ کہا بابا کہاں دیکھوں؟ کہا فرات پہ دیکھ۔ کہا بابا مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا۔ کہا اچھا قلب لشکر میں دیکھ لے۔ جب یہ کہنا تھا جناب سکینہ دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے چہرے کو پیٹنے لگی۔ کہ بابا میرا جاتا ہے تو جائے، اپنے بھائی کو واپس بلائیے۔ کہ کیوں کیا دیکھا؟ کہ بابا تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، نیزوں پر نیزے چل رہے ہیں، تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں۔ بابا میرا چچا گھرا ہوا ہے، بابا میرے چچا کے ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ بس حضرت عباس کی آواز آئی آقا آخری سلام قبول کیجیے۔ حضرت عباس کا لاشا اٹھانے جب پہنچے میرے مولا تو حضرت عباس نے کہا کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں لے کے مت جائیے گا۔ کہ عباس کیوں؟ کہ اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا۔ اب جب لاشا دیکھی گی پوچھ لیا کہ چچا پانی کہاں ہے تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی، تو آقا میرے لاشے کو خیمے مت لے کے جائیے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا عباس میری بھی ایک وصیت ہے، اس پر تم عمل کرو۔ کہ مولا کیا حکم ہے آپ کا؟ کہ ساری زندگی تم مجھے آقا کہتے رہے، اب دنیا سے جا رہے تو جاتے جاتے مجھے بھائی کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ کہ آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری زندگی آپ کو آقا مولا کہا اور جاتے ہوئے میں آپ کو بھائی کہہ دوں؟ کہ میری خواہش یہی ہے۔ امام حسین نے جب اس خواہش کا اظہار کیا حضرت عباس نے آہستہ سے بھائی کہا اور آپ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ آپ کا لاشا اٹھایا نہیں گیا، علم کو لپیٹ کر خیمے میں لائے۔ بچوں کے ہاتھ سے کوسے گر گئے جو انتظار کر رہے تھے کہ چچا ہمارے لیے پانی لے کر آتا ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت علی اصغر کی شہادت اور اس کے بعد امام عالی مقام رخصت
کے لیے اہل حرم میں آ گئے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ میری آخری رخصت ہے۔ آپ نے سب کے چہرے کی زیارت کی، سب نے آپ کے چہرے کی زیارت کی۔ جب امام علی مقام کسی بیوی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو یاد آتا تھا کہ میرے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت زینب کے چہرے کو دیکھا تو ذہن میں آ گیا کہ اس کی چادر چھینی جائے گی، اس کی بازو میں رسن باندھی جائے گی، اس کے کوڑے برسائے جائیں گے۔ ہر بیوی کو یاد کیا۔ جناب سکینہ کے چہرے کو دیکھا تو فوراً ذہن میں آیا کہ اس کی یہ بالیاں نوچی جائیں گی، چھینی جائیں گی، اور اس کو ابھی تازیانے مارے جائیں گے، اس کے کرتے کی دامن میں آگ لگائی جائے گی، اس کو قید خانے میں رکھا جائے گا۔ بہرحال حضرت امام حسین تمام بیویوں سے رخصت ہو کر میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد آپ نے رجس پڑھا، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ اور امام عالی مقام کی جنگ کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنی بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے کہ یزیدی لشکر کو دور تک پہنچا دیا، دور تک یزیدی لشکر بھاگا۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جوان کڑیل جوان کا لاشا اٹھا چکا ہے، یہ 6 ماہ کے بچے کا لاشا اٹھا چکا ہے، صبح سے اب تک لاشا اٹھائیں، مگر بہادری کا عالم دیکھو، شجاعت کا عالم دیکھو۔ تو کسی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ علی کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے، اسے عام نہیں سمجھنا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے گھیرا گیا، امام علی مقام پر دور سے نیزے برسائے گئے، تیر چلائے گئے، امام علی مقام لڑتے لڑتے نڈھال ہوئے، اور ایک مرتبہ جب نڈھال ہو گئے تو کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے نیزے آئے۔ امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، زمین سے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی یا میرے لاحل میری آغوش میں آ جا۔ امام علی مقام جب زمین پر آئے اس کے بعد بہت دیر تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ امام علی مقام کے قریب آتا، دور سے کھڑے ہوئے پتھر مارتے رہے، نیزے مارتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ امام علی مقام اب نہیں رہے تو ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، آ کر مولا کے سینے پر سوار ہوا، خنجر نکالا اور خنجر کو گردن پہ چلانا شروع کیا۔ جب کسی نے شمر کا انٹرویو کیا تھا، شمر سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ امام عالی مقام کا تو کیا نام ہے گلا خوش تھا، تو نے 17 ضربیں لگائی ہیں، 17 ضربیں لگا کر تو نے گردن کاٹی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب میں خنجر چلاتا تھا تو کسی بیوی کے ہاتھ آگے آ جاتے تھے اور آواز آتی تھی شمر میرا 3 دن کا پیاسا ہے، میرا 3 دن کا بھوکا ہے، کیا تیرے کوئی اولاد نہیں ہے، کیا تیرے بچے نہیں ہیں، ارے اس کو پیاسا ذبح نہ کر۔ بہرحال میں نے اس کو ذبح کیا۔ کسی نے سوال کیا تھا، اس وقت کے میڈیا نے شمر سے سوال کیا تھا کہ جب تو امام علی مقام کو ذبح کر رہا تھا تو کیا امام علی مقام کچھ کہہ رہے تھے؟ کہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے معبود تو واجب الوجود ہے، اے میرے معبود تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق ہی نہیں ہے، اے میرے معبود میں نے وعدہ طفلی پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ کہیں گے روایتوں کے جملہ یہ ہیں کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا تو ایک مرتبہ کربلا کے اندر زلزلہ آ گیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین و آسمان میں آندھیاں طاری ہو گئی، اور فرشتہ ندا دینے لگے الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، امام حسین کو قتل کر دیا گیا، امام حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ نہ ہے کسی کے بیٹے حسن و حسین سے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسن و حسین سے، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں
فاطمہ کے بعد جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد۔ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد۔ جی ناظرین، آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔